السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیم اسٹڈی مٹیریلز۔ دوستوں، آج کا ویڈیو بہت اہم ہے اور کافی محنت اس پر کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے پرائمری سے یونیورسٹی سطح تک کی کتابوں کو کھنگالا گیا ہے اور ان اصولوں کو چن کر کے تحلیل اور پھر ترکیب کے قاعدے میں پرویا گیا ہے، پرو کر بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اساتذہ اور گارجین صاحبان کے لیے بولتے چلیں کہ پرائمری میں بچوں کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے گرامر، مطلب یہ نہیں بتانا ہے کہ واحد کس کو بولتے ہیں، جمع کس کو بولتے ہیں، یہ کس طرح سے بنے گا، پہلے طریقہ بتا دیں اس کے بعد بنوائیں، یہ نہیں ہوگا۔ پہلے پریکٹس ہوگا، برتے گا پڑھنے میں لکھنے میں، اس کے بعد کرے گا اور تب جا کر کے اس کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے بنا۔ قاعدہ پہلے نہیں بتانا ہے۔ بہرحال ہم نے کچھ جو طریقے ہیں ان طریقوں کو الگ الگ سلائڈس میں بانٹا ہے، اور سلائڈس نہیں، یہاں تو اصل میں پی ڈی ایف کی صورت میں آیا ہے۔ ہم نے پی پی ٹی بنایا تھا، پھر اس کو پی ڈی ایف میں لے آئے تاکہ سہولت ہو۔ تو امید ہے کہ یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے، اور گارجین صاحبان اور ٹیچر کی طرف سے بھی مزید جو ہے مشورے آئیں گے کہ اس کو اگر بہتر بنایا جا سکتا تھا تو کس طرح سے آپ کے رد عمل کا انتظار رہے گا۔ چلیے تب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ واحد سے اردو جمع بنانے کے اصول۔ واحد اور جمع اس سے بچہ واقف ہے، کلاس 1 میں ہی واقف ہو جاتا ہے۔ ایک اور ایک سے زیادہ کا تصور بچہ 1 کلاس میں سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ واحد جمع بنانا 1 میں ہے نہیں، 2 سے ہے۔ تو ایک اور ایک سے زیادہ، ایک کو واحد، ایک سے زیادہ کو جمع بولتے ہیں۔ یہ ڈیفائن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ زیادہ چیزیں اور کم چیزوں کو، جیسے سیب اور سیبوں، 5 سیبوں کو لیا، چنا، 1 سیب چنا، اس طرح سے بولتے بولتے اس کے ذہن میں آپ کو نقش کر دینا ہے، غیر محسوس کن طریقے سے بچہ سیکھ جائے، ہے نا، ڈیفائن نہیں کرنا ہے۔ تو ٹیچر صاحبان بھی بعض دفعہ کا عمومی طور پر ٹیچر، چونکہ بالائی درجات میں اسی طرح سے پڑھائی ہوتا ہے اور صحیح بھی وہاں پڑھانا کہ ڈیفائن کر دیا جائے، اس کے بعد طریقہ بتایا جائے، طریقہ بتا کے کام کروایا جائے۔ لیکن پرائمری میں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے ماہرین نے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے کچھ مثال ہے، یہ بچوں کو پڑھانا ہے، بار بار پریکٹس کروانا ہے ایسے الفاظ کو ڈھونڈ کے، جیسے آرا سے آرے، اندھا سے اندھے، پوتا پوتے، گدھا گدھے، مرغا مرغے، آلہ آلے، بندہ بندے، بچہ بچے، پرچہ پرچے، پیسہ پیسے۔ تو یہاں آپ لوگ غور کیجئے گا، جب یہ کروا لیجئے گا بچوں کو تب بتانا ہے کہ سب لفظ کے آخر میں الف ہے، دیکھیے یہاں ہے نا، الف ہے، یہاں چھوٹی ہے سب کے آخر میں، تو الف یا چھوٹی ہے آخر میں ہو تو اس کو یہ سے بدل کر جمع بنایا جاتا ہے، آرا سے آرے، آلہ سے آلے، اندھا اندھے، بندہ بندے۔ تو یہ طریقہ پہلا طریقہ ہوا، بلکہ اس میں 2 طریقے چھپے ہوئے ہیں، یہ کو یہ سے بدلنے والا طریقہ اور الف کو یہ سے بدلنے والا طریقہ۔ اس کو خوب پریکٹس کروا دیجیے گا، ایسے الفاظ اور ڈھونڈ کے بک سے، دوسرے بک سے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے ایک سلائیڈ میں بس 10 ہی الفاظ کو رکھا ہے، اب دوسرا سلائیڈ آیا۔ دوسرے سلائیڈ میں بچوں کو اس طرح سے پریکٹس کروائیے، کاپی کاپیاں، بیوی بیویاں، پگڑی پگڑیاں، کرسی کرسیاں، نوکری نوکریاں، چابی چابیاں، وادی وادیاں، گھڑی گھڑیاں، جھولی جھولیاں، گلی گلیاں۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیے کہ یہاں ہر لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، تو جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہو اس کو الف اور نون غنہ سے بڑھا کر کے جمع بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسانی سے بچے اس طریقے سے سیکھ جائیں گے، ان کو پریکٹس کر لیں گے۔ پہلے کروانا ہے، بعد میں بتانا، پہلے نہیں بتانا۔
اب تیسری سلائڈ کی طرف آئیے. عید کی جمع عیدیں، موج کی موجیں، مثال مثالیں، سڑک سڑکیں، چادر چادریں، لکیر لکیریں، کتاب کتابیں، نعمت نعمتیں، میز میزیں، عبادت عبادتیں. تو یہاں جب اس کو بتا چکے تب یہ بتائیے کہ آخر میں دیکھو یہاں کیا ہے، سب کانسوننٹ ہے. ہر لفظ کے آخر میں کانسوننٹ ہے. ایسے الفاظ کی جمع بنانے کے لیے یہ نون غنہ بڑھا کر کے بھی ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا. اب اس کے بعد میں آئیے یہاں پہ تمام الفاظ کے آخر میں کیا ہے، وویل ہے نا. تو اس ایسے الفاظ کی جمع بنانے کا ایک طریقہ حمزہ یہ نون غنہ بڑھا کر کے بھی ہے. ٹھیک ہے. صدا صدائیں، ہوا ہوائیں، خطا خطائیں، دوا دوائیں، آرزو آرزوئیں، وفا وفائیں، سزا سزائیں، جفا جفائیں، ندا ندا ندائیں، ادا ادائیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوا. یہ اس طریقہ بتا کر کے اس کے بارے میں بتائیں بچوں کو پریکٹس کروانے کے بعد. آگے آئیے. اب یہاں پر دیکھیے اسکول، باغ، شیر. اسکول کی جمع اسکولوں، باغ کا باغوں، شیر کا شیروں، مکان کا مکانوں، خیال کا خیالوں، آیت آیتوں، لفاف لفافوں، گنبد گنبدوں، جواب جوابوں، شاعر شاعروں. یہ طریقہ واو نون غنہ کا، یہ طریقہ سب سے زیادہ مشتمل ہے اردو جمع بنانے میں. اور ہم جتنے طریقے سے بھی جمع بنا رہے ہیں سب طریقے میں یہ اس کا نفاذ ہو سکتا ہے، نافذ کر سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ میں ہم ایک بار واو نون غنہ کا سب میں استعمال کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. کچھ استثناء ہے وہ الگ معاملہ ہے. بہرحال تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ واو نون غنہ بڑھا کر کے بھی جمع بنانے کا ایک قاعدہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف نون غنہ ہو وہاں پہ الف نون غنہ کو ہٹا کے حمزہ یہ نون غنہ بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے. دھواں دھوئیں، رواں روئیں، کنواں کنویں، گاؤں گاویں، گھاؤ گھاویں. اچھا، گاؤں کا ہم نے دیکھا بک میں تو دونوں طرح سے بتایا جا رہا ہے. گاؤں کی جمع، اچھا یہ غلط لکھا ہوا ہے، دیکھیے ٹائپ کرنے والے نے اس طرح سے کر دیا ہے. اس کو اس طرح سے لکھا گیا یہ جمع. گاؤں کی جمع گاؤں، داؤ کی جمع داؤں. تو یہ ایک طریقہ ہوا ہے، متفرق طریقہ ہے. ٹھیک ہے. چڑیا کی جمع صرف نون غنہ بڑھا کر کے، اور گڑیا کی جمع صرف نون غنہ بڑھا کر کے. اسی طرح کے الفاظ اور ملے نہیں، ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. اچھا، یہ ناؤ، جیسے گھاؤ ہے گھاویں، ناؤ کی ناویں. تو ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ ناؤ کی جمع ناویں اس طرح سے بھی لکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی طریقہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو طریقہ ہے اس میں باضابطہ وہ مفعول اور مجرور حرف جار سے بننے والے الفاظ کی صورت میں جو ہے کیا ہوگا اور دوسری صورت میں کیا ہوگا، وہ قاعدہ لمبا ہے. قاعدہ سے بحث ہم نے نہیں کیا اس میں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ پھر ہو جاتا اونچے کلاس کا اور بچے کو پورا ڈیفائن کرنا پڑتا. یہاں پہ بچے کو ہم لوگ چونکہ 2 3 4 5 کو ہی پڑھا رہے ہیں ابھی، تو ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے، قاعدے کو، سارے قاعدے کو ہٹا دیا، صرف یہ لکھا. اچھا، اس کو لکھا جو ہے وہ بھی بعد میں بتائیں گے. پہلے تو یہاں کریں گے. درخت ہرا ہو گیا. اب اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کرنا ہے تو درخت ہرے ہو گئے. درخت دونوں صورت میں، جمع میں بھی استعمال ہو رہا، واحد میں بھی ہو رہا، سیم ہی صورت میں. شہر آباد ہو گیا، شہر آباد ہو گئے. ڈاکو مارا گیا، ڈاکو مارے گئے. میرے نانا آئے، ہم سب کے نانا آئے. کھیت ہرا بھرا ہے، کھیت ہرے بنے. تو اس طرح سے اب اس کا یہ یہاں پہ بتایا گیا قاعدہ. کچھ لفظوں کے واحد جمع کی صورت جملے میں عموماً یکساں رہتی ہے، جملہ میں وہ چینج نہیں ہوتا. حالانکہ شہر کا جمع شہروں، ڈاکو کا ڈاکوؤں، نانا کا ناناؤں ہو سکتا ہے، کھیت کا کھیتوں، درخت کا درختوں. ٹھیک ہے. لیکن برتنے کا جو طریقہ ہے اس میں شرط ہے، اور اس شرط سے یہاں چونکہ بحث نہیں کرنا ہے اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، یہ بچہ برت کے سیکھے گا، پریکٹس کر کے سیکھے گا. اس طرح کا آپ کو مثال بہت سارا ڈھونڈ کے لانا ہوگا، دینا ہوگا. بچے اس کو کر لیں گے، ان کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سیکھ جائیں گے
ان کو کوئی قاعدہ کلیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار پھر سے چلتے ہیں شروع سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ تمام طریقوں میں واو نون غنہ کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہم جب بھی پڑھاتے ہیں تو طلباء کو زیادہ زور دیتے ہیں کہ اردو جمع واو نون غنہ بڑھا کے بناؤ، اس لیے کہ یہ قابل عمل ہے ہر طریقے میں. آرا کا جمع آروں، اندھا کا اندھوں، پوتا کا پوتوں، گدھا کا گدھوں، مرغا کا مرغوں. تو پتہ یہ چلا کہ آلہ کا آلوں، بندہ کا بندوں، بچہ کا بچوں، پرچہ کا پرچوں. پتہ یہ چلا کہ یہاں الف اور ہے ہٹا کے واو نون غنہ کا بھی اضافہ سب میں ہوگا، ہو سکتا ہے اور بن سکتا ہے جمع. تو واو نون غنہ کا طریقہ جو ہے وہ ہر واحد پر اس کا نفاذ ہو سکتا ہے، ہر قسم کے واحد پر. تو بچے کے لیے سب سے آسان ہے کہ واو نون غنہ کا زیادہ پریکٹس کرے. ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقے نہیں بتائے، طریقے بتائیے، لیکن بہرحال کاپی کی جمع کاپیوں. یہاں یہ الف نون غنہ ہے، واو نون غنہ بھی یہاں ہو سکتا ہے. کاپیوں، بیویوں، پگڑیوں، کرسیوں، نوکریوں، گلیوں، جھولیوں، گھڑیوں، وادیوں، چابیوں، یہاں بھی قابل عمل ہے. عید کی جمع عیدوں، موجوں، مثالوں، سڑکوں، چادروں، لکیروں، کتابوں، نعمتوں، میزوں، عبادتوں. صدا کی جمع صداؤں، ہواؤں، خطاؤں، دواؤں، آرزوؤں، وفاؤں، سزاؤں، جفاؤں، نداؤں، اداؤں. یہاں تو خیر ہے ہی واو نون غنہ کا. تو اس طرح سے ہر طریقے میں واو نون غنہ کا استعمال ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے. دھواں کا دھواں، دھواں صحیح ہے، سوری معاف کیجیے گا. دھواں، روواں، کنواں، ٹھیک ہے. ایک گاؤں بھی وہاں بتایا ہوا ہے. ناؤ کا ناؤں، گڑیا کا گڑیوں، چڑیا کا چڑیوں، ہے نا. تو واو نون غنہ کا جو طریقہ ہے وہ ہر اس میں قابل استعمال ہے. یہ طریقہ بچوں کو سب سے زیادہ پریکٹس کروائیے، مگر ایسا نہیں ہے کہ بقیہ طریقے نہیں بتائیے گا. تمام طریقوں کو بچوں کو بتائیے. آخر میں کچھ ہے ایسے الفاظ بھی جو ان تمام قاعدوں سے مستثنی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. اب جیسے ایک مثال ملی کہ پتنگا. اب پتنگا کا جمع پتنگوں اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کو آدمی پتنگوں بھی پڑھ سکتا ہے. تو پتنگ یہ صحیح نہیں ہوگا. پتنگا کا جمع پتنگے ہی مناسب ہے، ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پتنگ کی جمع پتنگوں ہی ہوگا، ٹھیک ہے. پتنگے نہیں کر سکتے، کسی صورت میں جمع نہیں ہوگا. اسی طرح تھا کہ گائے کی جمع گاؤں نہیں کر سکتے. حالانکہ گایوں جمع صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ بک میں تھا اس طرح سے جو ہم نے آپ کو بتایا. تو بک میں جتنے طریقے ملے ہم نے سب کو یہاں برتنے کی کوشش کی ہے، الگ الگ سلائیڈ میں، الگ الگ پیج میں. اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کافی معلوماتی ہے، سیکھنے کے لائق ہے. ہم نے سب طریقے کے صرف 10 مثالوں کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو امید ہے کہ اس سے آپ لوگ استفادہ کریں گے. اور بچوں کو وہ جملے میں واحد اور جمع کا برتنا یہ ضرور پریکٹس کروائیے. ٹیچر صاحبان سے گزارش ہے، مطلب دونوں صورت میں. اس صورت میں بھی کہ مطلب واحد کا صیغہ بھی استعمال ہو، جمع کا صیغہ بھی ہو. اور اس صورت میں بھی کہ جمع میں استعمال ہو لیکن واحد ہی کا صیغہ دونوں طرف استعمال ہو. یہ لیکن پریکٹس کروائیے گا. جب آپ بار بار بولیے گا، لکھوائیے گا، کروائیے گا تو بچہ کی زبان دانی بہت اچھی ہو جائے گی. وہ اس کو پریشانی نہیں رہے گی آگے جا کر کے لکھنے پڑھنے میں. پرائمری سطح کے لیے یہ بہت جامع ویڈیو ہے اور اس میں ہم نے
جیسا کہ بتایا کہ یونیورسٹی سطح کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے. اس کے باوجود اگر کچھ کمی خامی رہ گئی ہے تو ٹیچر صاحبان سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے اپنا رائے دیں، تبصرہ کریں. اس کا خیر مقدم ہم بالکل برا نہیں مانیں گے. غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پھر ملیں گے ایسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. چھٹی میں اچھی ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم.